from Islamabad. So my question is that is need for legislation and constitution in Pakistan first used for landmine for defensive and sometimes destruction and sometimes use terrorist. تو میں یہ کہوں گا جیسے بچے اٹھا لیتے ہیں، اب بچوں کو تو پتہ نہیں ہے وہ کھلونا ہے، اور جیسے کہ ہمارے ایریاز ہیں ڈفرینٹ ایریاز جیسے وزیرستان اور سوات اور ڈفرینٹ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں موسٹلی اخبار میں ہمارے پاس نیوز بھی آتی ہیں کہ یہ بچے نے کھلونا اٹھایا اور بلاسٹ ہو گیا تو اس سے جان چلے گی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، یہ جو ٹوائز کا جو حساب ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی ادارہ اس چیز کو اسپانسر نہیں کرتا. یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور یہ خاص اسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، ٹو کریٹ ٹیرر. اور اس کے اندر پھر سوفسٹیکیشن بھی ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں نہیں ہوتی ہے. وہ کیسے؟ آپ نے دیکھے ہوں کہ اسٹف بھالو ہوتے ہیں، وہ اسٹف بھالو کے اندر وہ ایکسپلوزیو رکھ دیتے ہیں، ساتھ اس کے شارپنر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ سب ایکسپلوزیو سے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، بٹ اٹس دا شارپنر دیٹ ڈو اے لاٹ آف ڈیمیج. وہ بچہ لے آتا ہے اور اس پر بیٹھ جاتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو وہ بلاسٹ کر دیتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ٹوائز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو رکھ دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو ٹوائز والی ایکٹیویٹی ہے نا، یہ تو بالکل انسانیت کے ہی خلاف ہے، کیونکہ آپ بچوں کو اڑانے کے چکر میں مر جائے تو اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن جب بچ جائے تو وہ پھر ساری زندگی کا جو ہے نا اس غریب کا پرابلم ہوتا ہے. تو اس لیے اگین جو اویئرنیس ہے وہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں، اگین فرام سوات. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے نا بیٹا، وہ اس وقت نہیں چل رہا. ابھی لیٹلی آپ نے اسی 23 میں سنا. لیکن خوشخبری جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقریباً 6 کروڑ روپیہ لگا کے جرمنی سے بھی گاٹ دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی فار آرٹیفیشیل لمبس. اور اس وقت ہمارا جو سینٹر ہے پہلے سوات میں تھا، تو سوات کا جو سینٹر ہے وہ میں نے افغانستان کو ڈونیٹ کر دیا کیونکہ میرا اپنا تھا. ایک ہمارا سینٹر چنیوٹ میں ہے اور ایک سینٹر کراچی میں ہے. تو اس قسم کے جو بھی افیکٹیز ہوتے ہیں آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ ان کا مفت علاج ہوتا ہے اور ان کو آرٹیفیشیل لمب بھی مفت دیا جاتا ہے. ابھی اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے. آرٹیفیشیل لمب جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں. پہلا جو لمب ہے وہ ہے بچوں کا، لیکن بچوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر 2 سال بعد چینج کرنا پڑتا ہے، یا 6 مہینے سال میں وہ فٹ بال کھیلتا ہے، پتھر سے کھیلتا ہے، توڑ دیتا ہے تو اس کو دوبارہ لگانا پڑتا ہے. تو جو بچہ کیجویلٹی ہوتا ہے تو بائی دی ٹائم وہ بڑا ہوتا ہے اس کو 8 سے 10 آرٹیفیشیل لمب لگانے پڑتے ہیں. دوسرا پرابلم آتا ہے بچوں کا، لیڈیز کا کیونکہ سائز چھوٹا ہوتا ہے اور مور ڈیلیکیٹ ہوتی ہے تو ان کا بھی آرٹیفیشیل لمبس جو ہے وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے اور اس کو کاسمیٹک بھی کرنا پڑتا ہے. تیسرا جو ہے آرٹیفیشیل لمبس وہ پھر مردوں کے ہیں، اس پہ پھر سائزز ہیں. ابھی ایشو کیا ہے، اور آئی ایم سوری یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کسی کو اگر اچھی نہ بھی لگے، لیکن میں کیا اسی لیے رہا ہوں تاکہ اویئرنیس ہمیں آئے. پاکستان میں زیادہ تر آرٹیفیشیل لمب جو ہے وہ توت کے لکڑی کے بنتے ہیں، ملبری جس کو کہتے ہیں.
لیکن اس کا پرابلم کیا ہے، وہ جب گھیلا ہو جائے تو اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ بندے سے چلا نہیں جاتا. دوسرا، پانی کی وجہ سے جب وہ آپ کے جسم کے ساتھ لگتا ہے تو وہ وہاں زخم بھی کر دیتا ہے. پھر اس پر گڈ نیوز یہ ہے کہ بڑی مشکلوں سے ابھی تک وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے اوپر ٹرائی کی ہے. اور وہ ایک ایسی امریکن آرمی کے لیے انہوں نے اسپرے بنایا ہے کہ جب آپ وہ اسپرے اپنے زخم پر لگائیں گے تو آپ کا جو گوشت ہے وہ خود بخود بڑھنا شروع ہوگا، اور آپ کے زخم کے اندر کوئی کیڑا کوئی نہیں ہوگا. وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جلدی آ جائے. اس کے علاوہ ہمارا جو پولیس اور آرمی ہے، ان میں جو کیجولیٹیز ہوتی ہیں، جیسے بتایا وہ پنڈی میں آرم فورسز کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں ان کا علاج ہو جاتا ہے. پرابلم جو اس وقت آ رہا ہے، کچھ ہمارے باہر ملک کے این جی اوز نے بھی آرٹیفیشل لمبس کے سینٹر بنائے ہیں، لیکن وہاں تک ہر بندے کا پہنچنا بھی مشکل ہے. تو میں اور زئی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ان کو وہ ٹیکنالوجی شیئر کر دیں گے. اگر یہ جو انٹرنیشنل ریڈ کراس ہے ان سے بات کر لیں اور ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر بھی بنا لیں اور ساتھ موبائل سینٹر بھی بنا لیں، کیونکہ موبائل سینٹر کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ہر جگہ تک پہنچ سکتا ہے. پھر اس میں جو ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنے والی ہے، جیسے صاحب نے کہا، لیٹسٹ جو ہے اٹ از کالڈ دا اسمارٹ مائنڈ. اسمارٹ مائنڈ جو ہے وہ ڈرون کے ساتھ بھی پھینکا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو فوج جا رہی ہے یا پیچھے جا رہی ہے یا آپ نے کسی سول کیجولیٹیز کرنی ہے، آپ ان کو ریئل ٹائم میں پھینک سکتے ہیں. تو اس لیے پھر ان کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ ملک ایسے ہیں جو کہ اسمارٹ مائنڈ کے ساتھ ٹائمر لگا کے ان کو ڈیٹونیٹ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، خاص کر افریقہ میں، کیونکہ ہمارے آرمی کے لوگ پیس کیپنگ کے لیے افریقہ میں جاتے رہے ہیں تو وہاں بھی بڑے ہیں. اور اس میں بھی میں بلکہ اور زئی صاحب سے بھی شیئر کروں گا کہ دا پرائم منسٹر آف ایتھیوپیا نے مجھے انوائٹ کیا ہوا ہے کہ افریقہ کے لیے ہم ایک انٹرنیشنل آرٹیفیشل لمب کا سینٹر افریقہ میں بنائیں، کیونکہ وہاں پر اس کی جو کیجولیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس میں ایک اور چیز ہے، اسم صاحب نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے تو خود کیونکہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ مائنڈ فیلڈ میں سے گزرنا وہ کتنا عذاب ہے، خاص کر اگر آپ کا کسی ساتھی کا آپ کے سامنے اڑ جائے. اور دوسرا، مائنڈ فیلڈ کو کلیئر کرنا. جو مارک مائنڈ فیلڈ ہے وہ ایزی ہوتا ہے، لیکن جو ان مارک مائنڈ فیلڈ میں کلیئرنس جو ہے وہ بھی بہت ہی آہستہ اور مشکل کام، اور اس میں بھی ہمارے کیجولیٹیز ہوتی ہیں. پھر مائنڈ کا ایک اور بھی آپ نے خیال رکھنا کہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا پیر اڑ گیا. جب مائنڈ نیچے پھٹتا ہے تو وہ آپ کی آنکھیں بھی جا سکتی ہیں، آپ کا پیٹ بھی جا سکتا ہے، آپ کا ہاتھ بھی جا سکتا ہے، اور آپ اتنے خراب ہو سکتے ہیں کہ وہ صرف ویل چیئر پر ہی رہ جاتا تھا. تو اس لیے ہماری جو ایک چیز جو بتائی صاحب نے کہ شاہ صاحب نے کہ جی پاکستان نے ٹریٹی سائن نہیں کی، اس کی ایک وجہ ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خبیث قسم کا ہمسایہ دیا ہے، جس کو کوئی جو ہے نا اس کے دل میں رحم نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے. وہ 65 کی جنگ میں بھی اس نے ہمارے لوگوں کی تباہی پھیری، اسی طرح 71 کی جنگ میں خاص کر ناروال میں ڈیزرٹ میں کیجولیٹیز ہوتی رہی. اور ابھی جو ہے را جو ہے وہ ہمارے جو
تحریک طالبان ہے یا جو باقی دہشت گرد ہیں ان کے تھرو بھی مائنڈ وارفیئر میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو یہ ایک اس وقت بڑا سیریس ایشو ہے. لیکن اگر ہم لوگوں کو جیسے اسپیڈو کی کوشش ہے ہر مہینے ان کا کیمپ لگتا ہے اور ایجوکیشن ہوتی ہے، لیکن میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ریڈ کراس کو چاہیے کہ اس سبجیکٹ کے اوپر سلیبس میں ایک چیپٹر ضرور ڈالیں اویئرنیس کا، تاکہ لوگوں کو ایک یہ چیز ذہن میں ہو کہ یہ کام نہیں کرنا ہے اور اگر ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. تو یہ بڑے ضروری تھی. تھینک یو ویری مچ سر. آئی ہوپ سو. بہت بہت شکریہ برگیڈیئر افندی صاحب، آپ نے بڑی اچھی سجیشن بھی دی اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے. تو ہمارے جو لاسٹ چیف گیسٹ اور ہمارے جو اسپیکر ہیں